السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں عرض کروں گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے مسلمانوں پر۔ تو ہر مسلمان کو اس انعام کی شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کو پہچاننا چاہیے کہ یہ کتنا عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ اسلام کی دولت مل جانے کے بعد ہر مسلمان کو، ہر مومن کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے جانب سے کوئی کام کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ناظرین، ہم جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں ہو، شریعت نے ہر حالت میں اور ہر جگہ ہر موقع پر کسی نہ کسی چیز کو کرنے کا یا کسی نہ کسی چیز سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ یعنی ہر معاملے میں شریعت موجود ہے۔ ہم شریعت کا سہارا لیں، شریعت کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ سفر میں نکلنے سے پہلے ہم 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سفر میں آسانی کے ساتھ، بغیر کسی فتنہ فساد میں مبتلا ہوئے اور بغیر کسی تکلیف اور مصیبت پہنچے ہم صحیح سلامت گھر پہنچ جائے، اپنے سفر سے واپس آ جائے۔ اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے سے پہلے کبھی بھی 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی اس سے بچنا ہے۔ جہاں تک جائز کی صورت ہے، جواز کی صورت نکال سکتے ہیں، لیکن جواز کی صورت نکالنے کے بعد یہی پھر اس پر دوامت اختیار کرتے ہیں اور پھر مداومت ہوتے 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 اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اسی کو سنت سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو سنت ہے سفر میں نکلنے کی، ان سنتوں سے پھر آدمی دور ہٹ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو اپنائیں اور اس سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، مختلف ویڈیو میں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ آج میں جس دعا کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جو سنت لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ایک عموم دعا ہے۔ یہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ سفر میں نکل رہا ہو یا نہیں نکل رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرج الرجل من بیتہ، کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا پڑھتا ہے گھر سے نکلتے وقت کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے گھر سے نکل رہا ہوں اور میرا پورا کا پورا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر میرا بھروسہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دعا کیا کہتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نہ نیکی کرنے کی قوت ہے میرے اندر، صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے گا تو میں گناہوں سے بچ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ بچا لے گا تو میں بچ جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق دے گا تو میں نیکی کر لوں گا، میں اپنے طرف سے کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو فرشتہ اس کے جانب سے کہتا ہے، یقال حینئذ، جب مومن بندہ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے، ہدیتا، تجھے ہدایت دے دی گئی، تجھے سیدھے راستے کی طرف تیری رہنمائی کر دی گئی ہے، وکفیتا، تیری طرف سے کفایت کر دی گئی ہے، کفایت ہو گئی تیری، اب تو بے فکر رہ، ووقیتا، اور ہر شر سے تجھے بچا لیا گیا، تو محفوظ ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو فتتنحی لہ الشیاطین، تو شیطان اس سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، دور ہٹ جاتے ہیں۔ پھر جب شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے، دور ہٹ جاتا ہے، تو
تو دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے فقال له شیطان آخر کیف لک برجل، ارے تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس انسان کو بچا نہیں سکا، قد ہدیہ کہ اس کو ہدایت دے دی گئی، ووقیہ اور اس کو بچا لیا گیا، وکفیہ اور اس کی کفایت کر دی گئی۔ تو اس طرح سے گویا کہ دوسرا شیطان اس کو ڈانٹتا ہے کہ دعا پڑھنے سے پہلے تو نے اس کو کیوں غافل نہیں کیا، اس کو غافل کرتا تو یہ ان تمام چیزوں سے محفوظ نہیں ہو سکتا تھا اور ہم اس کو پریشان کر سکتے تھے۔ راستے میں مصیبت کسی کے ذریعے سے ہو، کسی کو بہکا کر اس کو دشمنی پر اتار کر لڑائی کروا سکتے تھے، بہت کچھ کرا سکتے تھے، اور پھر جب اس کو مصیبت پہنچتی پھر اس مصیبت پر اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنے سے اس کو بچا کر ہٹا کر ہم اس کو دین سے الگ تھلگ کر سکتے تھے۔ لیکن تو نے دعا پڑھنے کی کیوں اس کو موقع دیا، اس کو غافل کیوں نہیں کیا؟ گویا کہ دوسرا شیطان اس کو ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے۔ تو تبھی دوسرا شیطان کہتا ہے کہ تجھے کیا ہو گیا، تیرے ہاتھ سے کیسے نکل گیا کہ اس کو ہدایت دے دی گئی، اس کی کفایت کر دی گئی اور اس کو ہر شر سے، مصیبت سے اس کو بچا لیا گیا۔ تو اس طرح سے دوسرا شیطان اس کو ڈانٹتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کو، چاہے ہم گھر سے نکل کر بازار جا رہے ہوں، چاہے ہم سفر پر جا رہے ہوں، چاہے ہم اپنے کسی کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، یا کسی اور جگہ، یا مسجد جا رہے ہوں، یا مدرسے جا رہے ہوں، یا اسکول جا رہے ہوں، یا آفسوں میں جا رہے ہوں، جہاں کہیں بھی جائے، گھر سے نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے کاموں پر چلے جائیں۔ تو گھر سے اگر مسافر بھی ہے تو مسافر کو بھی چاہیے کہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ تو اس دعا کو پڑھے گا تو انشاءاللہ راستے کے حوادث سے اور پریشانیوں مصیبتوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی گمراہی اور ضلالت اور بدعتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں 95 نمبر پر موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔